بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ اب ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مسائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا ہے۔ اس خیال سے مالک کے باغ کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دے تاکہ اس کی اجازت سے حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرنے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کی طلب ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیکوکاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادہم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادہم نے کمال انکار کے بعد نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادہم سے نکاح کر دیا۔ جب ادہم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئی تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادہم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادہم نے اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلے پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادہم مردہ تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم بن ادہم پیدا ہوئی۔ چنانچہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کی میزان کے دونوں پلڑے نیکی اور بدی کے برابر ہوں گے، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچ جاؤ۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں لیکن ہر ایک نے مجھ سے بخیلی کی۔ وہ شخص کہے گا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے
اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جا اور اپنی جان بچا۔ وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اس نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کئی زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔